ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین دیا ہے. دین کیا ہے؟ پھر انسانوں کی زندگی میں دین کیسے آتا ہے؟ اور جب دین زندگیوں میں آتا ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ہے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو سمجھا دے. دین کسے کہتے ہیں، زندگیوں میں دین کیسے آتا ہے، اور جب دین آتا ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات، دین جس اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو زندگی دی ہے، اس نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تجویز کیا ہے اور اسے نبیوں اور پیغمبروں کے راستے سے امتوں، قوموں اور اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، اس کا نام دین ہے. دین وہ نہیں جو میری سمجھ میں آئے، دین وہ نہیں جو آپ کی سمجھ میں آئے یا زید، عمر، بکر، خالد سمجھائے. دین تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ نے جس طرح سمجھایا وہ دین ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے. بہت معمولی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو چیز بناتا ہے وہی اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتا ہے. گھڑیاں جس نے بنائی، یہ مائک جس پر بول رہے ہیں جنہوں نے بنائے، معمولی سی مشین، تو جو بناتا ہے وہی اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتا ہے. اور جب اس کے طریقے پر استعمال ہوتا ہے تو اس چیز کا جو فائدہ ہے وہ سامنے آتا ہے، اور مقابلے کا جو نقصان ہے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. بنانے والے کے طریقے پر استعمال نہ کیا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے، نفع کی کوئی شکل نہیں. معمولی سی مشین ہو یا جائے، جتنی اس کے مختلف پرزے ہوتے ہیں، اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. گاڑی ہے کہ یہ پیٹرول کی ٹنکی ہے، یہ پانی کی ٹنکی ہے، یہ پہیے ہیں اس میں ہوا بھری جاتی ہے، یہ بریک ہے اس کو یوں کیا جاتا ہے نہیں؟ تو اس کے سارے استعمال کے طریقے بتلاتے ہیں. پھر ایک بات یہ ہے کہ اگر مشین معمولی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بتلانے کے لیے اس کے ساتھ ایک پرچہ، ایک کاغذ ہوتا ہے. اس کو اس سے جوڑ دو، اس کو اس سے جوڑ دو، اس کو اس طرح استعمال کر لو تو یہ فائدہ لے لو. لیکن جب زیادہ قیمت کی مشینیں ہوتی ہے تو صرف کاغذ نہیں ہوتا ہے، پوری کتاب ہوتی ہے.
صرف کتاب نہیں ہوتی، بلکہ عملی طور پر اس مشین کو فٹ کر کے اور اس کو چالو کر کے دکھانے والے انجینئر بھی ہوتے ہیں۔ اتنی بات تو سب کی سمجھ میں آ گئی۔ ساری مشینیں، جتنی مشینیں ہیں، سوئی تاگے سے لے کر کے وہ ایٹم بم تک، وہ ہائیڈروجن بم تک، ہوائی جہاز، پولو، گاڑیاں، ریلیں، ٹرکیں، جو بھی کچھ، پانی کے جہاز، یہ ساری مشینیں تو استعمال ہوتی ہیں، لیکن استعمال کرنے والا انسان ہوتا ہے، یعنی سوئی تاگا بھی، بندوق بھی، ریوالور بھی، ہر طرح کی مشینیں، چاقو ہے، تلوار ہے، چھری ہے، کپڑے سینے کی مشین ہے، سامانوں کے بنانے کی مشینیں ہیں، کہ مشینیں جتنی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، استعمال اسے انسان کرتا ہے، اسی لیے اصل سارا دار و مدار جو ہے وہ انسان پر ہے۔ گاڑی بہت اچھی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن چلانے والے ڈرائیور نے شراب پی رکھی ہے، یا وہ سو رہا ہے چلاتے چلاتے، تو پھر جتنا بڑا نقصان ہوگا وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے انسان کا، اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے جو محنت کی ہے وہ انسانوں پر کی ہے۔ نبیوں کی بعثت اور ان کی پیغمبری وہ انسانوں اور بشریت کے لیے، پھر انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے انسانوں پر جو محنت اٹھائی کہ جس سے انسان بنتا ہے، اس کی زندگی بنتی ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ انسان کے دل کا ہے کہ آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، سارے اعضاء جو ہیں وہ دل کے تابع ہیں۔ سب سے پہلے کسی چیز کا خیال دل میں آتا ہے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے، چلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کہ پہلے خیال دل میں آتا ہے۔ اب یہ خیال اگر اچھا ہے تو آنکھ سے آدمی اچھی چیزیں دیکھے گا، زبان سے اچھے بول بولے گا، کانوں سے اچھی باتیں سنے گا۔ اور دل کا خیال گندا ہے، برا ہے، ناپاک ہے، تو پھر آنکھوں کا دیکھنا بھی ناپاک، کانوں کا سننا بھی ناپاک، زبان کے بول بھی ناپاک، اور پھر اس راستے سے انتہائی ناپاک ہو جاتا ہے انسان، اور اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ پھر یہ سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ کپڑا ناپاک ہو جائے تو 3 دفعے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ برتنوں کے مانجنے کے طریقے بتلائے کہ اگر کتے نے منہ ڈال دیا ہے تو اس پر علماء نے مسئلے بتائے، لیکن انسان کا دل ناپاک ہو جائے، اس کی نظریں ناپاک ہو جائیں، اس کی زبانوں کے بول ناپاک ہو جائیں، تو پھر یہ پانیوں سے، سمندروں سے پاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے سب سے پہلے دلوں کی پاکی کا سامان دیا ہے، اور اسی لیے کلمہ طیبہ کو، ایمان کے کلمے کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں کہ یہ پاک کلمہ ہے، اور اتنا پاک ہے، خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ کلمہ خود پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے پانی خود پاک ہے اور آدمی وضو کرے تو آدمی کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ پانی پاک ہے اور غسل کی ضرورت ہے، غسل کر لیا تو پاک ہو گیا۔ تو پانی پاک اور پاک کرنے والا، کلمہ طیبہ خود پاک اور پاک کرنے والا، اور یہ پاکی ایسی کہ پھر جنت تک، اس لیے کہ جنت میں بھی پاک ہی جائے گا، ناپاک نہیں جائے گا، ہے تو وہ بہت پاک جگہ ہے۔ تو یہ کلمہ اتنا پاک اور ایسا پاک کرنے والا ہے کہ اگر کسی نے 100 سال تک کفر و شرک کیا ہے
اللہ کے ساتھ کئی کو شریک کیا ہے، اللہ ہی کا انکار کیا ہے، لیکن ہوش حواس کی حالت میں اگر یہ سچے دل سے توبہ کر کے ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تو ساری عمر کا سارا شرک اور سارا کفر پاکی سے بدل جاتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ وضو آدمی جب کرتا ہے تو اعضاء پاک ہوتے ہیں وضو کے پانی سے، لیکن اگر وضو کے شروع میں آدمی بسم اللہ کہتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ کی وضو سے باطنی طور پر آدمی پورے طور پر پاک ہو جاتا ہے، صرف وضو کے اعضاء پاک نہیں ہوتے، بسم اللہ کے ساتھ اتنی زبردست پاکی ہے، لیکن اللہ کا نام پاک ہے۔ پھر جیسے اللہ کا نام پاک ہے، اللہ کا کلام بھی پاک، اللہ کا راستہ بھی پاک، اللہ کا کام بھی پاک، اور آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ گرمی کے ماحول میں پسینے آتے ہیں، سردی کے ماحول میں سردی لگتی ہے، کپ کپی آتی ہے، یعنی کہ جب آدمی 24 گھنٹے پاکی کے ماحول میں رہتا ہے تب وہ اندر باہر سے پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے ان مسجد والوں کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے جس مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی، آپ کو اس مسجد میں ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ پیارے نبی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی، کیوں کہ اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر ہے، اور اس مسجد کے جو لوگ ہیں فیہ رجال، اس مسجد میں آدمی ہیں، کہ وہ کیسے آدمی تو بہت ہیں دنیا بھر میں، کہ نہیں، اس مسجد کے آدمیوں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ وہ ہر اعتبار سے پاک، عقیدہ ان کا پاک، دل ان کے پاک، اور اس کے نتیجے میں آنکھیں ان کی پاک، ہاتھ پیر ان کے پاک، اس سے نکلنے والے اعمال پاک، ان کے خیالات پاک، ان کے کپڑے پاک، ان کا بدن پاک۔ پھر اتنا نہیں، یہ مسجد میں ہیں تو پاک، اور اسی پاکی کے ساتھ یہ اپنی دکان پر بھی ہیں، اسی پاکی کے ساتھ یہ اپنے باغ میں بھی ہیں، اسی پاکی کے ساتھ یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہیں، اندھیروں میں ہیں تو یہ پاک ہیں، اجالوں میں ہے تو یہ پاک ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں تو یہ پاک ہیں۔ کہ یہ پاکی جو ہے یہ کلمے سے آتی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کلمہ طیبہ ہے کہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور ایسا پاک کرتا ہے کہ کیا پانی پاک کرے گا اور کیا صابن اور مختلف چیزیں پاک کرے گی، یہ کلمہ جو دل کو پاک کرتا ہے۔ اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے ہے لا الہ، کہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے، یعنی صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی جتنا ہے سب ناپاک، وہ چاہے جتنی خوبصورت نظر آتی ہو، جتنی چمک دمک نظر آتی ہو، لیکن اللہ کے علاوہ کا جو یقین ہے وہ دلوں کو ناپاک کرنے والا۔ اللہ کے کسی غیر سے نفع، نقصان، عزت، ذلت، کام بننا، بگڑنا، اس کو یقین کرنا یہ دل کو اتنا ناپاک کرتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اسی لیے شرک کی دو قسمیں بتائی، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو معبود مان کر سجدہ کرے، اور اس کی تو اللہ کے یہاں کہیں سے کہیں تک معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ پاک معاف فرما دے، لیکن شرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 خون کیے تھے۔ کتنے؟ 99 خون کیے تھے۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ جیسے لوگوں کو مار رہا ہوں تو مجھے بھی تو مرنا ہے، پھر میرا کیا ہوگا؟ اور اصل دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت مبارکہ جو ہمارے لیے اصول ہیں اس محنت میں چلنے کے لیے اور اسوہ اور نمونہ ہیں، ان کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے۔ ملکوں میں گئے ہیں، حبشہ گئے، عراق گئے، مصر گئے، روم و فارس گئے، جہاں گئے وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ہمارے ملک کی دولتوں پہ قبضہ کرنا ہے، ملک پہ قبضہ کرنا ہے، کوئی چیز۔ تو صحابہ کے دو جواب ہوتے تھے، انما ہممنا الآخرہ، ہماری یہ ساری دوڑ دھوپ جس میں ہم گرمی بھی برداشت کرتے ہیں، سردی بھی برداشت کرتے ہیں، بھوک پیاس، جیسے صحابہ کی بھوک پیاس کے واقعات ہیں، یہ کیسی بھوک، کیسی پیاس، کیسی گرمی، کیسی سردی، اور بدر کے موقع پر تو روزے کی حالت میں تھی وہ ساری بات، کہ اس سب سے ہم صرف آخرت بنانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ جواب جو ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، اور بالواسطہ پوری بشریت کے لیے سبق ہے کہ جتنے چاہے اچھل لو، جتنے چاہے کود لو، جتنی چاہے بغلیں بجا لو، اور دنیا کے اعتبار سے جتنا جو چاہے جتنے جتن کر لو، مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی آخرت ہی کی ہے کہ وہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا، اور وہاں جو ٹھکانے ہیں وہ دو ہیں، جنت اور دوزخ، کہ جنت انتہائی پاک جگہ ہے، جہنم انتہائی ناپاک جگہ ہے، کہ جو یہاں سے پاکی کے ساتھ گیا ہوگا وہ پاک جگہ میں رہے گا، اور جو ناپاک ہوگا وہ ناپاک جگہ میں رہے گا۔ کہ پاکی اور ناپاکی کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی پاکی ایمان کی، اور سب سے زیادہ ناپاکی شرک کی۔ جتنا شرک ناپاک اتنا ہی ایمان پاک، جتنا ایمان پاک اتنا ہی شرک ناپاک، جتنا ایمان میں نور اتنا ہی شرک میں ظلمتیں اور اندھیرا، جتنا ایمان صاف اتنا شرک گندا۔ تو میں نے عرض کیا کہ شرک کی دو قسمیں، ایک تو اللہ کے غیر کو معبود مان کر سجدہ کرنا، اس شرک کے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ ایک شرک خفی ہے، آدمی دکان کو، کارخانے کو، پیسے کو، عہدے کو، ہتھیار کو، دوا کو، سونے کو، چاندی کو سجدہ تو نہیں کرتا، لیکن اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، پیسہ نہ ہوگا تو مر جائیں گے، بارش نہ ہوئی، قحط سالی ہوئی تو روٹی روزی کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے خود حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین سے دانہ نہ اگے، روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر دل میں یہ وہم گزرے کہ اوہو اب روٹی کا کیا ہوگا، فرمایا کہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، مانا میں نے اللہ کو ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، کہ وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے،
وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ کہ وہ حفاظت کے لیے قلعوں کا، ہتھیاروں کا، فوجوں کا پابند نہیں ہے، اور وہ ایسا حفیظ ہے کہ مکڑی سے جالا تنوا کر، کبوتری سے انڈے دلوا کر اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھا دے کہ مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہے، حضور کی حفاظت اللہ نے کی نہیں کی۔ اور اگر وہ حفاظت نہ کرنا چاہے تو حفاظت کے سارے سامان ہیں، چاروں طرف فوج کھڑی ہے، اور اچانک کہیں سے کوئی بات ہوتی ہے اور ایک دم سے آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا، کیا ہوا کہ حفاظت، جس کو سیکیورٹی کہتے ہیں کہ صاحب اندر باہر آگے پیچھے بہت حفاظتی سامان، لیکن اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہجرت کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانتیں سونپ کر تشریف لے گئے تھے، فرمایا تھا کہ لوگوں کی امانتیں ہیں اسے واپس کر، اسے امانت والوں تک پہنچا کر پھر آنا۔ تو دیکھا تو لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں، بھئی کیسے کھڑے ہو کہ جی آپ کی حفاظت کے لیے کہ کوئی بد نصیب جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حفاظت میری کس سے، آسمانوں کے مالک سے یا زمین پر بسنے والے آدمیوں سے؟ کہنے لگے کہ یہ آسمانوں والے سے کیا حفاظت کر سکتے ہیں، ہم تو زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے کوئی آپ تک نہ پہنچ۔ فرمایا کہ جاؤ پڑھ کے سو جاؤ، جاؤ پڑھ کے سو جاؤ، اگر آسمانوں میں میری شہادت کا فیصلہ ہے تو تم جتنے ہو اس سے 10 گنا مجمع آ جائے تو بھی کوئی میرا بال بکا نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، آسمانوں میں میری حفاظت کا فیصلہ ہے تو کوئی میرا بال بکا نہیں کر سکتا، اور آسمانوں میں میری شہادت کا فیصلہ ہے تو سارے مل کر مجھے بچا نہیں سکتے، کہ وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، ایسے ہی وہ رب ہے اور وہ رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ۔ وہ روزی پہنچانے میں آسمان کا نہ زمین کا، بارش کا نہ غلے کا، وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو یاد رکھو، خدا کرے ہم قرآن پڑھیں سمجھیں کہ قرآن نے ایسی رہبری کی ہے۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں، ہلکی سی مشین ہوتی ہے تو ایک پرچہ ہوتا ہے، ایک کاغذ ہوتا ہے، اور قیمتی مشین ہوتی ہے تو پوری کتاب ہوتی ہے، کہ یہ انسانی مشین تو ساری مشینوں کو چلانے والی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری، کبھی تورات، کبھی زبور، کبھی انجیل، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، کبھی حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحیفے، اور سب سے اخیر میں کہ قرآن کریم، یہ وہ کتاب ہے جس میں انسانی مشین کے ہر پرزے کے استعمال کا طریقہ اور دونوں باتیں، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ہر عضو کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ آنکھوں کو بنانے والے کے طریقے پر استعمال کرنے کا کیا فائدہ کہ روتی تو دنیا بہت ہے، بہت دنیا رو رہی ہے، کوئی زمین کو، کوئی کپڑے کو، کوئی مکان کو، کوئی ہتھیاروں کو، کوئی بیمار، کوئی کہے کو، دنیا بہت روتی ہے اپنے رونے کو، لیکن یہ کہ وہ رونا جس پر جہنم میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کہ بندے کا تنہائی میں اللہ کے خوف سے اتنا رونا کہ آنسو نکل کر آنکھ کے کنارے پر اٹک جائے، بہا بھی نہیں۔ یہ آنسو اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ دہکائی ہوئی گناہوں سے دہکائی ہوئی جہنموں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لوگ آہیں بہت بھرتے ہیں، ہائے ہائے، لیکن ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے زمین، ہائے مکان،
ہائے عہدہ، ہائے کرسی، ان ہائیوں پر کچھ نہیں. اور وہ آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے سفر بہت لمبا ہے، توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے. سکرات ہے، قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، قیامت کا میدان ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہیں، کہ بہت لمبا سفر ہے. اب میرے پاس سفر کا توشہ، ایمان بہت تھوڑا، بہت کمزور، نمازیں ایسی، روزے ایسے، اور پھر کتنوں کے حقوق مار رکھے ہیں، کتنوں کے حقوق دبا رکھے ہیں کہ یہ روزہ نماز بھی دوسروں کے حصے میں جائے گی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تھا، حضور کی تربیت کا عجیب انداز تھا. کبھی پوچھا تم میں پہلوان کون، کبھی یوں پوچھا. اللہ کے رسول جو سامنے والے کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں. تم نہیں سمجھے، جو پہلوانی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کا کوئی دشمن ہے اور اس پر اس کو پورا قابو مل گیا تو وہ سرک نہیں سکتا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، پورے طور پر وہ قابو میں ہے. اور یہ یوں کہہ دے کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا پہلوان ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا مفلس کون، بتاؤ مفلس کون، صحابہ سے پوچھا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پاس، اللہ کے پیارے پیغمبر، جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو وہ مفلس. نہیں سمجھے، میری امت کا مفلس یہ نہیں. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں نیکیوں کے پہاڑ، اتنے روزے، اتنی نفلیں، اتنی تسبیح، اتنی زکوٰۃ، اتنے روزے اور اتنے اچھے عمل، اتنی تعلیم، اتنی گشتیں، بہت کچھ لے کے آئے گا، لیکن وہ انصاف کا میدان ہوگا. اور وہاں یوں کہا جائے گا لقم ھذا شتم ھذا سفک دم ھذا واخذ مال ھذا، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کا خون بہایا تھا، اس کا مال دبایا تھا. تو حق تعالی شانوں کی طرف سے حکم ہوگا کہ وہاں گالی کے بدلے میں گالی تو نہیں دی جائے گی، کہ وہاں کی کرنسی اور ہے، جیسے کہ یہاں کا سکہ اور مکے کا سکہ، کہ وہاں ریال چلتا ہے، یہاں تمہارا ہندوستانی روپیہ چلتا ہے، کہ یہاں کے 1000 کے نوٹ سے وہاں نمک کی تھیلی نہیں مل سکتی، یہاں کے تمہارے 1000 کے نوٹ سے مکے میں نمک کی تھیلی نہیں مل سکتی. لیکن وہاں کے 2 قرش، 2 نئے پیسے جتنے، کہ اس سے اتنی بڑی تھیلی ملے گی. کیوں کہ بارڈر بدلی اور کرنسی بدلی، کہ یہ جتنا جو کچھ ہے یہ سارا موت سے پہلے پہلے کی کرنسی ہے. سکرات کے بارڈر ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. سکرات موت کی حقیقت کو لے کر آتی ہے. یہ پیغام ہے کہ سکرات کیا، بس اب جا رہے ہیں، موت کے منہ میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں سے کرنسی بدل گئی کہ یہاں من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل یا من نبیک. وہاں جو پوچھا جائے گا کتنے بنگلے بنا کے آئے، زمینوں کے کتنے پلاٹ اپنے نام بک کرائے ہیں، یہ پوچھیں گے. سردی کے کتنے جوڑے تھے، گرمی کے کتنے سوٹ تھے، یہ پوچھیں گے. پہلا سوال من ربک، تو نے رزاق کس کو مانا تھا. اس لیے قبر کے جو جوابات ہیں دونوں طرح کے جوابات ہیں. جن کے اندر میں یہ اترا ہوگا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کو مانتا ہوں اس کی تمام تر صفات کے ساتھ، جیسا کہ جیسا وہ ہے. وہ رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ، اور یہ یقین اندر کا، تو آسانی سے کہہ دے گا ربی اللہ،
لیکن جس نے، اور یہ یاد رکھنا، دل میں جو یقین بنتا ہے وہ محنت کے اعتبار سے بنتا ہے۔ جس چیز پر آدمی کی محنت ہوتی ہے، محنت ہوتے ہوتے سب سے پہلے اس چیز کا یقین، اس سے محبت، اور پھر آدمی اس کا اتنا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ جان، مال، صلاحیت سب اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ زمین کے ٹکڑے پر محنت ہے تو محنت کرتے کرتے دنیا کے پاس سونے کی فیکٹریاں ہوں، دنیا کے پاس سونے کی کانیں ہوں، دنیا کے پاس پیٹرول کے کنویں ہوں، کہ یہ زمین کے ٹکڑے کی محنت کرنے والے کا یقین بنتی ہوگی ان کی زندگی سونے سے، میری زندگی تو بنتی ہے زمین سے، یہ یقین اندر۔ اسی لیے یہ زمین کا کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ محنت کرتے کرتے زمین سے زندگی کے بننے کا یقین، کہ آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کا یقین سب سے پہلے دل میں آتا ہے، اور پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر کسی کے کھیت میں یوں ہی گھس جائے، برداشت کرتا ہے زمین والا؟ ٹانگیں توڑ دوں گا کہتا ہے، دور سے چیختا ہے۔ اس میں کوئی نہ آنے پائے اس کے لیے چاروں طرف باڑیں لگاتا ہے، اور باڑ بھی کانٹوں کی نہیں، ایسے نوکیلے تاروں کی، کہ کوئی اگر آنا بھی چاہے تو پہلے تو وہی زخمی ہو۔ کیوں؟ کہ یہ برداشت نہیں ہے، زمین میری ہے، اس میں کسی کا قدم برداشت نہیں، اتنی محبت ہے۔ اب کہ رات کی اندھیری بھی اس کے حوالے ہے، دن کا اجالا بھی اس کے حوالے ہے، برسات میں بھیگ رہا ہے، کپڑے تر بتر ہیں، اور کھیت میں کام کر رہا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ روٹی بھی گھر نہیں کھاتا، وہاں درخت کے نیچے روٹی اور تھوڑی سی چٹنی چپڑ لی اور کھا لی، کہ کیا بات ہے، کہ یہ اس کے لیے قربانی ہے۔ زمین ہے، زمین سے زندگی بنتی ہے، محنت کرتے کرتے اس کا یقین، اس سے محبت، اور محبت ہوتے ہوتے پھر ساری طاقت اس کے حوالے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خاص طور پر رمضان مبارک کے بارے میں، کہ 11 مہینے بہت اچھل لیے، بہت کود لیے، میرا کاروبار، میرا کارخانہ، میرا آفس، میرا دفتر، میرا یوں، میرا، بہت کر لیا۔ 1 مہینہ خالص محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے اللہ کے ہر غیر سے محنت ہٹ کر اللہ کی ذات پر محنت۔ وہ اس کی ذات کتنی بڑی ہے، وہ کیسا پاک ہے، اس کے کمالات کیسے ہیں، اکیلے نے سارا سب کچھ کیا ہے، کہ اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کے خزانوں کو، اس کی صفات کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سوچو، کہ وہ اس کی ذات کا یقین دلوں میں آ جائے کہ میرا تو ہر کام اللہ ہی بناتے ہیں، کسی کا، ہر ایک کا کام بنانے والے اللہ پاک، بنانے والے وہ، بگاڑنے والے وہ، عزت دینے والے بھی وہی، ذلیل کرنے والے بھی وہی، روٹی دینے والے بھی وہی اور روٹی کو روکنے والے بھی وہی، بارش برسانے والے وہ اور بارش کو روکنے والے۔ کہ آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کا یقین بنتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں کلمہ ہی بنا ہے، نماز تو ہجرت سے 1.5 سال پہلے آئی، ورنہ 11.5 سال تک ایمان ہی ایمان تھا۔ اور جتنے مجاہدے ہیں مکی زندگی کے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا، حضرت خباب و خبیب کے ساتھ جو ہوا، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا، یہ سب ایمان کی وجہ سے۔ کہ وہ یوں کہتے تھے کہ 360 کو مانو، لیکن مشرکین مکہ نے ہر دن کا ایک خدا بنایا تھا،
رات کا، دن کا، سردی کا، گرمی کا، اولاد کا، روزی کا، جنگل کا، سمندر کا، بیماری کا، تندرستی کا، ہر ایک کا خدا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب پہلے دن جو نبوت کا تاج رکھا گیا تو آپ نے پہلی جو آواز لگائی ہے، ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جس کو جہاں سے جو کچھ، اچھی طرح سننا، اب وہ حال والوں کو تھوڑا سا جگاتے رہنا، حال میں لوگ سونے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں پہلے سے، اوپر والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے تھوڑی دیر شور مچا، چلو 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 چلو، اس کے بعد پھر سب وہ جو جماعت ہے نا اوپر جھاڑو دیتی ہے، جوڑتی ہے، وہ تھوڑی دیر تو تسبیح بھی نہیں پڑھنے دیتے، چلو 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 چلو، اور ابھی جا کے دیکھ لو وہ کہاں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا جاگ کر سننا، اور خالی جاگ کے نہیں سننا، اپنا تو کام دعوت کا ہے، نماز پڑھنی اور نماز کی دعوت دینی، ایمان بنانا، ایمان کی دعوت دینی، علم سیکھنا، علم کی دعوت دینی، ان کا بیان سننا اور سنانا، کہے سے کہ جاگتے ہوئے سننا اور سوتوں کو جگانا۔ اب آئی خیال شریف میں کچھ، کیا کہہ رہا تھا میں، کہ پہلی آواز جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ، اچھی طرح یاد رکھنا اس کو، جس کو جہاں سے جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو، تاجر کو، کاشتکار کو، مالدار کو، غریب کو، عورت کو، مرد کو، بہو کو، ساس کو، دیورانی کو، جیٹھانی کو، نند کو، باوچ کو، ہے نہیں، بیوی کو، پوتوں کو، نواسوں کو، بھتیج، جس کو جہاں سے، بادشاہوں کو، سلاطین کو، صدروں کو، وزیروں کو، جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ، گھریلو زندگی کا ہو، کاروباری زندگی کا ہو، معاشرے اور سماج کا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ملکی ہو، ملی ہو، جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو، وہ سب سے پہلے یوں کہہ دے، لا الہ، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کی، وہی سب کچھ اور اسی سے سارا سب کچھ۔ جب یہ آواز لگی تو ان کے تو ہتھوڑے بج گئے مشرکین کے، لے کے محنت جس کی کرتے ہیں وہ دل میں اترتا ہے، تو ان کی تو صدیوں سے محنت تھی اس کی، یہ رات کا خدا، یہ دن کا خدا۔ جب لا الہ الا اللہ کی آواز سنی اور دعوت آپ نے دی تو بخاری شریف کی روایت میں ہے، ایسے بھاگے جیسے جنگلی بدتے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں۔ اور کیا کہا، اجمعتنا لہذا، اس کے لیے آپ نے ہم کو بلایا تھا؟ کہ جی یہاں بھی اسی کے لیے آنا ہوتا ہے، کاہے کے لیے؟ یہ سارے بت نکالو، جس کے دل میں جون سا بت بیٹھا ہوا ہے، میرے بڑے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، وہ کویت میں ہیں، یہ یہاں دبئی میں ہیں، میرے ابا سعودیہ میں ہیں، میری 3 دکانیں ہیں، 5 بیگھہ زمین ہے، 50 بیگھہ زمین ہے، یہ سارے بت ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہاں بھی اسی کے لیے آنا ہے۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت ہے کہ آپ نے مکے والوں کو جمع کیا تھا، او فلاں قبیلے والوں، فلاں تم سب آ جاؤ، سب کو جمع کیا تھا، ہماری دعوت سارے عالم کے لیے، لوگوں سب یہاں جاؤ، کاہے کے لیے؟ کہ جتنے بت بٹھا رکھے ہیں ان سب کو رخصت کرو دلوں کی گہرائی سے۔ اور یہ طے ہے کہ ہر ایک کے سینے میں دل ایک ہے یا 2 ہیں؟ بولو، سب کے سینے میں ایک دل، ایک دل ہے تو ایک ہی رہے گا، 2 نہیں آ سکتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا، دنیا بسا لو یا آخرت،
اعمال کو بسا لو یا چیزوں کی محبت، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بٹھا لو یا اللہ کے غیر سے زندگی کے بننے کا یقین بٹھا لو، دو میں سے ایک رہے گا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یا نہیں چلے گا۔ مسجد میں آئے تو ماشاء اللہ کیا کہ لا الہ الا اللہ، گش میں گئے تو اے بھائی دیکھو یہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، خصوصی ملاقاتوں میں شیخ صاحب یہ کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جب اپنی دکان پر بیٹھ گیا تو کیا کہتا ہے؟ نہیں آپ لوگوں کی دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیرا کلمہ کہاں ہے؟ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ جس طرح کائنات کی کسی شکل سے نہیں ہوتا، ایسے میرے پاس جو شکلیں ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حق تعالی شانہ ایمان والے کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی شکلیں دیتے ہیں اور کبھی شکلیں چھینتے ہیں اور پوچھتے ہیں بولو کیا بولتے ہو؟ شکلیں نہیں تھی تو کہہ رہے تھے اللہ ہی کرنے والے ہیں، کہ لو اب شکلیں ہم نے دے دی، اب کیا بولتے ہو؟ کہ نہیں ہمارے تو اندر اتر چکا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا، زیادہ ہونا کم ہونا، رہنا نہ رہنا، اللہ ہمارا موجود ہے، حی قیوم حی لا یموت، کہ پھر یہ آزمائش میں پار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو سیرت مبارکہ ہمارے لیے رہبری ہے، جس میں اور جو ہمارے لیے اسوار نمونہ ہے، دونوں واقعات ملتے ہیں کہ جب بدر میں کچھ نہیں نہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہی کلمہ ہے جو مکے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ ایک موقع پر جتنی تعداد ان کی تھی اتنی تعداد اب ایمان والوں کی ہو گئی، اور جتنے یہ تھوڑے تھے اتنے تھوڑے وہ ہو گئے، کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہ بعضوں کے دل میں آ گیا کہ ارے جب تھوڑے تھے نہتے تھے چھکے چھڑا دیے تھے، اب تو 12,000 ہیں، ان کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ اللہ کی مدد ہٹ گئی، بھگدڑ مچ گئی، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ نبی کو تنہا چھوڑ کے بھاگ لیے تھے، کیا ہوا؟ کہ خیال آیا تھا اب تو ہم زیادہ ہیں، کہ اللہ کے یہاں اقلیت اکثریت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ۔ وہ لکڑی کے ساتھ اس کا حکم ہو جائے تو اژدہا، اور اژدہے سے اس کا حکم اٹھ جائے تو پھر ڈنڈا۔ اسی لیے بدر میں ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر دی، تلواریں تھی نہیں، ہتھیار تھے نہیں، چلو اس سے کام کرو۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار گالیاں دے رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے اپنی تلواروں کو، کہ ستیہ ناش جائے ہماری تلواروں کا، اس نے بدر کے دن ہم کو رسوا کیا۔ وہ آدمی ٹہنی لے کے آتا تھا اور جس کی گردن کے قریب پہنچتی تھی اس سے پہلے اس کی گردن نیچے آ جاتی تھی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کیا، اور اللہ کرنے میں تلوار کا پابند، نہ بندوق کا، نہ اس کا نہ اس کا، وہ ایک اکیلا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اسی لیے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت پڑھو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ صحابہ نے کبھی سامان کو ساتھ لینے کی کوشش نہیں کی۔ دولت والے ہمارے ساتھ ہو جائیں، حکومت والے ہمارے ساتھ ہو جائیں، کسرا ہمارے ساتھ، قیصر ہمارے ساتھ ہے، یہ تو سب مخلوق ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کی قدرت ہماری موافقت میں حرکت میں آ جائے، کہ وہ اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی بغیر چیزوں کے، کبھی چیزوں میں، اور کبھی چیزوں کے خلاف۔ دھیان سے سننا،
اللہ اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں کبھی بالکل بغیر چیزوں کے. سب سے پہلا آدم بغیر آدم کے ہے نہیں. ہر مخلوق کی ابتدا ہر ایک پہلا سیب، پہلا آم، پہلا انگور، پہلی عورت، پہلا مرد، بغیر شکلوں کے. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اپنی قدرت سے کیا. کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اب شکلوں سے شکلیں اللہ کی قدرت سے. مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، اللہ کی قدرت سے. اسی لیے بعض دفعے مرغی ہے اور انڈا نہیں دیتی، انڈا ہے اور چوزا نہیں ہے، گندا ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ تو بڑی قدرت والے ہیں. کبھی شکلوں کے بغیر اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں، شکلوں میں کرتے ہیں، اور شکلوں کے خلاف کہ نقشہ سارا عزت کا ہے اور اسی میں خدا نے ذلیل کر دیا اپنی قدرت سے. نقشہ سارا ذلت کا ہے اور اس میں خدا نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا. اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن میں انبیاء کرام، رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے جو واقعات ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں. کہ قرآن تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے. ہدی للناس، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، رہبری کرتا ہے. کہ تم جن شکلوں پہ ریجھ رہے ہو، جس پہ مر رہے ہو، جس کے لیے کٹ رہے ہو، اور جس کے لیے اپنی تمام انسانیت اور آدمیت کو بالائے طاق رکھ کر جانوروں کی سی حرکت کرتے ہو. انسانوں، شکلوں سے زندگیاں نہیں بنتی، زندگی اس اللہ سے بنتی ہے جو شکلوں سے شکلیں اور جو مٹی سے شکلیں بناتا ہے اور شکل کو مٹی بناتا ہے. اس اللہ کو پہچانو. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوسروں کے پاس جو سامان ہے نا اس کا انکار کرنا تو بہت آسان ہے. تمہارے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری دولت سے، تمہاری دکان سے، تمہارے کارخانے سے. لیکن میری جیب میں جو ہے خلوص کے ساتھ. امیر صاحب جیب کا خدا کمزور ہو رہا ہے. تبلیغ میں چلتے ہوئے کہتے ہیں، جو ساری دنیا سے یوں کہتے ہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جب کسی ساتھی کی پیسے کم ہونے لگتے ہیں نا خرچے سے، امیر صاحب تو ایسا ہے کہ اپنے یہیں سے کام کرتے ہوئے واپس ہو جائیں. کیوں نہیں؟ وہ ایسا ہے کہ وہ 300 روپے لے کے چلے تھے تو 250 ہو گئے خرچ، اور اب ابھی تو 15 دن کی بات کہہ رہے ہو آپ. تو ایسا ہے کہ وہ جیب کا جو خدا تھا خاصا کمزور ہو گیا ہے. اس کی ٹانگیں بھی کمزور ہو گئی، اس کے ہاتھ پیر بھی کمزور ہو گئے. توبہ توبہ توبہ، جیب کا خدا. جی ہاں، زبان سے تو نہیں کہتے، اندر میں یہی اترا ہوا ہے. ہمارا جو ایمان نہیں بن رہا ہے، اور جس سطح کو ایمان کو پہنچانا ہے کہ پھوٹی کوڑی نہ ہو، تن ڈھانکنے کو چتھڑا نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو، کھانے کو لقمہ نہ ہو، اور ایمان والا یہ کہہ دے میرا اللہ موجود ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ بڑی قدرت والا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون ہے؟ اللہ کے خلیل. کیسے خلیل ہیں کہ آسمانوں میں فرشتوں کو بھی رشک آ گیا. ایک مرتبہ فرشتوں نے آسمانوں میں، اللہ پاک ہم تو آپ کے سامنے ہیں، آپ کی تسبیح، آپ کی تحمید، ہم ایسے رکوع میں سجدے میں، اور یہاں ہمارے خلیل وہ ہیں کہاں اور کیسے ہیں وہ آپ کے خلیل کہ اتنے ان کا ذکر خیر ہے. اجازت ہو تو ہم ذرا ان کو جانچ لیں تو واقعی وہ آپ کے ہیں. اس لیے کہ یہ تو کہنا بہت آسان ہے نا، اس کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے. اگر ابھی پوچھو نا تو یہ مجمع اتنی زور سے بولے گا کہ باہر سے سڑک سے آدمی آ جائے گا کہ بھائی مسجد میں کچھ ہوا ہے کہ نہیں. کچھ نہیں ہوا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے یوں کہا ہے
کہ اس دعوت کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے. اچھا تو پھر تو آج تو کوئی گھر واپس جائے گا ہی نہیں کہ نہیں مول صاحب آپ کو دھوکہ ہے. یہ شور مچانے والی قسم ہے، خالی شور مچاتے ہیں. جیسے دنیا میں مسلمان شور مچاتے ہیں نا، ہم مسلمان، ہمارے حقوق، ہم مسلمان. ہے کہاں مسلمان؟ آنکھیں بھی اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی، زبان کے بول بھی وہی ہیں. اسلام نے جھوٹ بولنے کو کہا، اسلام نے گالیاں بکنے کو کہا، اسلام نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے اور تاکنے کو کہا. ہم مسلمان کہ ایسے ہی ہم تبلیغ. ابھی پتا چلے گا تھوڑی دیر میں. اللہ دھوکے میں نہیں آتا. تشکیل والوں کو دھوکے دے دینا، گاؤں والوں کو دے دینا، جس کو چاہو دو. اللہ دھوکے میں نہیں آتا. اسی لیے اللہ کو ایمان چاہیے اور بالکل کھرا چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء تمام شکلوں سے بالا تر. یہ ساری شکلوں کا انکار. فرشتے کو اجازت دے دی کہ جاؤ آزما کے دیکھ لو. خلیل تو ہمارے ابراہیم ہمارے ہیں. وہ حالات سے متاثر ہونے والی قسم نہیں ہے. جیسے ہم مسجد میں آئے تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا میں رو رہے ہیں، اے اللہ تیری ذات بڑی ہے، اللہ تو ہی کرے گا، تو نے کیا تھا. اور باہر جاتے ہی کلمہ بدل گیا. ارے بھائی وہ آپ کو کہا تھا، آپ نے تاریخ دی تھی فلاں دن دے دوں گا، وہ کہاں پیسے؟ اچھا کیا ہوا؟ پیسوں کیا کرنا ہے؟ ارے پیسوں کیا کرنا ہے، عید آئی، بچوں کے کپڑے بنانے ہماری بھی ضرورت ہے. اچھا تو آپ مسجد میں کچھ کہہ رہے تھے. نہیں، قرضہ تو وصول کرنا ہے، اس کے مسائل ہیں. خیر، فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے وہاں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے اللہ کہا، اللہ کا نام لیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے اللہ کا نام کس نے لیا؟ میرے اللہ کا نام کس نے لیا؟ اے بھائی میرے اللہ کا نام تو نے لیا؟ جی میں نے لیا. بڑا مزہ آیا ہے، بڑا مزہ. ایک دفعہ اور لے. کیا کہا؟ ایک دفعہ اور لے دو. نہیں لے دو؟ کچھ دو گے؟ ارے بھائی کچھ بکریاں ہیں، کچھ بھیڑ ہیں، کچھ مویشی ہیں. میرے اللہ کا نام ایک دفعہ لے دے تو یہ سب تیرے ہیں. وہ تو آزمائش کے لیے آیا تھا، پھر اس نے اللہ کا نام لیا. فرمایا بڑا مزہ آیا، ایک دفعہ اور لے دے. اب کیا دو گے؟ کچھ غلام ہیں، کچھ باندیاں ہیں، سب تیرے حوالے ہیں. میرے اللہ کا نام لے دے. ہمیں ابھی اللہ کے نام کا مزہ ہی نہیں معلوم ہے. ابھی تو ہم تو یہ کھانے پینے کی چیزوں کے مزے معلوم ہے. سیب کا یہ، کیلے کا یا جوس کا، آم کا رس اس کا مزہ یہ، اور موسمی کا جوس اس کا مزہ یہ. کھڑے کھڑے پی رہے ہیں. ایک دفعہ اور سارے غلام باندیاں تھے کہ ایک دفعہ اور لے. کہ اب کیا دو گے؟ کہ دیکھ جو کچھ تھا میری ملک میں وہ تو سب میں نے تجھے دے دیا. اب اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابراہیم کی اپنی ذات ہے. اگر تو اللہ کا نام لے دے تو آج سے ابراہیم تیرا خادم ہے، جو چاہے خدمت لیتا ہے. فرشتہ گیا کہ بے شک جتنا سنا تھا آسمانوں میں ہمارے خلیل اس سے بہت زیادہ پایا کہ وہ تو آپ ہی کے ہیں، اور آپ کے نام پر کیا جان اور کیا مال اور کیا ہر چیز فنا ہے اور ہر چیز قربان. کہ یہ واقعات رہبری کر رہے ہیں. اللہ کی محبت، ایمان کی قیمت، ایمان کی عظمت دلوں میں اس طرح اتر جائے کہ آدمی ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اور پھر نبی کی نیابت میں ایمان کو عالمی سطح پر پھیلانے کے لیے پوری جان، پورا مال اور پوری صلاحیتوں کو قربان کر دے. تب ایمان بنتا ہے. ہاں تو یوں کہتے ہیں کہ جن کا چلہ پورا ہو گیا ہے وہ صرف 2 بڑھا دو، یا جو چلے کی تیاری کر کے آئے ہیں وہ 2 بڑھا کے 3 پورے کر کے چلے جائیے.
کہ ان سے وہ ایسا ہم تو ایک ہی چلے کا خدا لے کر آئے ہیں، کتنا ہمیں جب ہے خرچہ ہے، ان چلے میں تو خرچہ بہت چاہیے، کئی ہزار خدا چاہیے۔ عمر صاحب تم تو ایسی گندی باتیں کرتے ہو، پیسے کو خدا کہتے ہو۔ نہیں، میں زبان سے کہتا ہوں، آپ دل سے مانتے ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان جب بنانے کی راہ پر آدمی پڑتا ہے تو کبھی شکلیں دے کر آزماتے ہیں، کبھی شکلیں لے کر اور چھین کر آزماتے ہیں کہ اب بولو کیا بولتے ہیں۔ کبھی خوب کاروبار چلتے ہیں، حساب جماعت میں تھے اور وہاں تو ایسا سودا ہو گیا کہ میں ہوتا تو بھی شاید نہیں ہو سکتا تھا، اور بعض دفعے کہ میں تھا اور صاحب پتہ نہیں کیا مارکیٹ ڈاؤن ہوا کہ رات میں سارا آیا وایا سب نکل گیا۔ کہ کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ، جو اس نے چاہا وہ کیا۔ اسی لیے دوستو ایمان بنانا کہ ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ کہ شرک خفی وہ ہے کہ آدمی اللہ کے غیر کو رزاق، حفیظ، محیی اور ممیت تو نہیں مانتا، سجدہ تو نہیں کرتا، لیکن اندر میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ اندر کا یقین ایسا ہے جیسے دیمک کا کیڑا دیکھا ہے، گھن کا کیڑا۔ ارے تم تو سب فرشتے ہو، تم نے کہاں دیکھا ہوگا؟ ارے گھن کا کیڑا دیکھا ہے تو کچھ تو ہوں ہاں کرو تو مجھے پتا چلے کہ تم جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو۔ بھائی گھن کا کیڑا جانتے ہو؟ آدھے کلو کا تو ایک کم سے کم ہوتا ہے، کہ بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ مکانوں کی شہتیر جس پر پوری چھت کا دار و مدار، اس سب کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ افریقہ کے جنگلوں میں ہمارا سفر تھا، صومالیہ، 8 دن 8 رات کا سفر مسلسل، اور سب جنگل ہی جنگل، کہیں کچھ نہیں۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ٹرک کا سفر تھا، تو سرخ ٹیلے نظر آ رہے تھے، لال ٹیلے سرخ، جگہ جگہ پورا جنگل بھرا ہوا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جتنے نظر آ رہا ہے یہ کسی زمانے میں بہت بڑے بڑے درخت تھے، لیکن اس زمین میں گھن کا کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی گورنمنٹ کی یا سرکار کی کوئی ایسی نگرانی وغیرہ نہیں ہے، تو کیڑے نے کھا کر کے ان کو یہ بنایا ہے۔ کتنا بڑا درخت، کیسا تنا، کیسی ڈالیں، کیسے پتے، اتنا سا سارا کھا کے ڈھیر بنا دیا۔ اللہ کے غیر کا یقین یہ گھن کا کیڑا ہے ایمان کی جڑ میں۔ ساری نمازوں کو، سارے روزوں کو، ساری دعوت کو، ساری تبلیغ کو، ساری تعلیم کو، سارے صدقوں کو، سارے حج، سب کو کھوکھلا اور بھسم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلے کلمہ سیکھنا ہے، سب سے پہلے ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان کیا سیکھنا ہے؟ کہ جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو، اس سے انکار کر دے، اس سے نہیں ہوتا۔ اور وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، انک ترانی ولا اراک، تسمع کلامی ترا مکانی، تو میری دل کی دھڑکنیں بھی سنتا ہے، تو مجھے دیکھتا ہے، میں تجھے نہیں دیکھ پاتا۔ کہ وہ اللہ جو نظر نہیں آتا ہے، اس سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اور یقین کے بننے کی جو جگہ ہے، یقین کے بننے کی جو جگہ ہے وہ آدمی کا دل ہے، پسلیوں کے نیچے دبا ہوا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دل تک بات کے جانے میں 4 راستے ہیں: آنکھ، کان، زبان اور دماغ۔ سب سے پہلے کسی شکل کو آنکھ دیکھتی ہے، کارخانہ، کوئی آدمی عہدیدار،
سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے، اور جس چیز کو آنکھ دیکھتی ہے زبان فوراً اس کو بولتی ہے، وہ بہت بڑے آدمی ہے نہیں؟ اور جس کو بولتا ہے اس کو خود اپنے کان سے بھی سنتا ہے، کیا بولا تو نے؟ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت پیسے والے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، اسی کو زبان بولتی ہے، اور اسی کو کان سنتا ہے۔ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ دن بھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب رات کو سوتا ہے اور چادر تانتا ہے تو دن بھر کی ساری چیزیں، اب آنکھ تو بند ہو گئی سونے کے لیے، کہ آنکھ بند تو زبان بند، سونے والا بولتا ہے آنکھ بند زبان بند کان بند، جب کہ وہ دماغ کھل گیا کہ وہ جتنا دن بھر بولا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، اب وہ قطروں کی شکل میں دل میں اتر رہا ہے۔ دولتیں دیکھی تھی، حکومتیں دیکھی تھی، کارخانے دیکھے تھے، ہتھیار دیکھے تھے، کہ وہ اندر اتر رہا ہے۔ 1 دن 2 دن 10 دن سال 10 سال 40 50 60 سال 70 سال تک اللہ کے غیر ہی کو دیکھتے رہے، بولتے رہے، سنتے رہے، کیونکہ جیسے کپڑے پر کپڑا، کاپی پر کاپی، کاغذ پر کاغذ تہیں جمتی ہے نا، اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین کی دلوں میں تہیں جم جاتی ہے۔ دلیں جب کسی کی تشکیل ہوتی ہے نا، بالکل نئے آدمی کی، ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، یہ سارا چھوڑ کر 3 دن کے لیے سارا چھوڑ کر، کیوں؟ یہ تو سارے خدا ہیں، ان کو سب کو خداؤں کو چھوڑ دوں؟ لیکن بیچارے کی 60 سال سے محنت اسی پر ہے۔ لیکن جب آدمی، جیسے ایک آدمی ہے نا، بہت دیکھنے میں بہت تندرست، توانا، ہٹا کٹا نظر آتا ہے، اپنا چیک اپ کرانے کا ڈاکٹر کے ہاں، ان کا کہ لائیے خون دے دیجئے، خون دیکھا، پیشاب دیکھا، رپورٹ آئی کہ اچھا آپ نے کہیں علاج کرایا نہیں کرایا؟ کہ نہیں ابھی تک تو بنگلے والی میں نہیں گیا، ابھی تک تو آپ کے بلڈ میں تو شوگر ہے، اور آپ کے بلڈ میں کولیسٹرول ہے، چربی ہے آپ کے دل پر، کسی دن ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ مجھے جی آپ کو رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کولیسٹرول اتنا بڑا ہوا ہے، دل پر چربی اتنی چھا گئی ہے کہ کسی بھی وقت چلتے پھرتے ایک دم کیا ہوا، اٹیک ہو گیا، پھر میں کیا کروں؟ پھر یہیں لیٹ جائیے، سیدھے ایڈمٹ ہو جائیے۔ کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ ایڈمٹ میں ذرا ایسا، وہ ایک سودا تھا میرا، کیا سودا کرنے میں پتہ نہیں اٹیک نہ ہو جائے، آپ پہلے لیٹ جائیے، کچھ انجیکشن، کچھ دوائیں، اور ایک کورس ہے آپ کا 120 دن کا، وہ کتنے کا، وہ تھوڑا سا استعمال کر لیجئے، تھوڑی چربی دل کی آپ کی گھلے، تھوڑی شوگر آپ کی تھوڑی کنٹرول میں آئے، پھر آپ کو کھانا ہے، پینا ہے۔ تو آدمی کو ایک دم پتہ نہیں چلتا۔ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، اور رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو روز 2 پارے 3 پارے پڑھتا ہوں، اتنی ساری مشغولیت کے ساتھ۔ وہ تو صحیح ہے، بالکل تندرست معلوم ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ایسے، رانگیں بھی ایسی، بازو بھی ایسے، بلڈ تو ٹیسٹ کراؤ۔ اس میں تو گھن کا کیڑا لگا ہوا ہے کہ اتنی زور کی ایمان کی بات سننے کے بعد بھی کہ مولوی صاحب جتنی سنانی ہو سنا دو، آج تو واپسی یقینی ہے، کہ بھائی آپ کا بلڈ ٹیسٹ تو بہت غلط رپورٹ دے رہا ہے۔ وہ تو بلڈ کی ٹیسٹ ہے، یہاں ایمان کا ٹیسٹ ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کتنا ہے۔ اپنے مسائل، مولوی صاحب مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے اس وقت، اگر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں تو خدا ہوں نا، میں کون؟ پہلے تو دوسرے کو خدا بنایا، پھر خود ہی خدا بن گیا، بچوں کا خدا میں نہیں جاؤں گا، ان کی عید نہیں ہوگی، میں تو خدا ہوں ان کا۔ سب تم تو بہت برا بولتے ہو، توبہ 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 توبہ، ہم ایسا تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں،
ہم زبان سے ہم تو اندر سے کہتے ہیں کہ جی ہاں. میرے دوستو ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کا فکر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں تو خالص ایمان ہی ہے، اور ایمان ہی پر سارا دار و مدار ہے. حلال کا اختیار کرنا، حرام سے بچنا، اللہ کی کہی پر عمل کرنا، نبی کی بتلائی ہوئی پر چلنا، اور اللہ رسول کی منع کی ہوئی سے بچنا. اور دین جو کامیابی کے لیے اللہ نے دیا ہے وہ دین جب ہی آئے گا جب ایمان بنے گا. یہ ایمان ہی پر دار و مدار ہے. یہ رگڑے یوں نہیں ہیں کہ جو آدمی جتنا رگڑے کھاتا ہے ایمان کی محنت میں، اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا اقرار، اس کی دعوت دیتا ہوا چلتا ہے، تعلیم کے حلقوں میں جمتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، ان کی نمازیں، نمازوں پر دعائیں، دعاؤں پر آسمان سے ڈول اتر رہا ہے. کہ کیا ہوا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ نہیں، جو اللہ سے معاملہ کرے گا اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں واپس کرتے. اللہ تو سنتے ہیں. ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو سنایا کہ ایک عورت نے ایمان قبول کیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی. اس عورت نے یہ دعا کی کہ پروردگار کل کو ان کو پتہ چلے گا تو یوں کہیں گے کہ دیکھا جب تک بتوں کو پوج رہی تھی تو کیسی اچھی بھلی تھی، بتوں نے آنکھیں لے لی. اے اللہ تو مجھے ان کے تانوں سے بچا، کرتا تو تو ہی ہے. صبح اٹھی تو آنکھیں ٹھیک تھی. جب اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہوتا ہے. اسی لیے ایک بات بیچ میں یاد رکھے، اللہ کے جس غیر کا یقین آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے اللہ پاک اس کو قدموں میں زیر کر دیتے ہیں، اور اللہ کے جس غیر سے ہونے کا یقین اندر بیٹھ جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو سروں پر مسلط کر دیتے ہیں کہ آدمی کے اندر خوف، ہراس. جیسے بعض مرتبہ آدمی خود اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے کہ سائے میں سر اتنا بڑا، اور بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں تو ٹانگیں اتنی موٹی موٹی. یہ کیا ہے کہ بھوت نہیں ہے، تو ہے. کہ پھر جس کاروبار کا تاثر، جس نوکری کا تاثر، جس دولت کا تاثر، جس بیماری کا تاثر، کہ پھر وہ مسلط ہو جاتے ہیں. اسی کا نام ڈاکٹروں کے یہاں ٹینشن ہے. کیا ہے کہ آپ کو ویسے تو آپ بہت اچھے ہیں، ہم نے تو ساری رپورٹیں بھی دیکھ لی، لیکن ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی ہے، ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. کہ پھر آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ کہ ہاں ٹینشن تو ہے. سنا ہے کہ بھاؤ بڑھنے والے ہیں، سنا ہے کہ بھاؤ ابھی تو سنا ہے جیسے فرعون کہ ایک موسیٰ پیدا ہوں گے، اس دن سے 10 شروع ہو گئے تھے. یا تو 40 دن میں ایک مرتبہ جاتا تھا استنجے کو، یا ایک دن میں 40 شروع ہو گئے. ابھی تو موسیٰ پیدا ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے کچھ پتا نہیں. کسی نے بتا دیا تھا کہ اس تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں تیری حکومت کا تختہ الٹے گا. اور وہ ایسا سہما، ایسا ڈرا کہ جو بچہ نظر آیا موسیٰ. یہاں تک کہ ظالم تو تھا ہی، عورتوں کے پیٹ چاک کروائے، بچے کٹوائے، کہیں یہ موسیٰ نہ ہو، کہیں. کہ جب اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا سہم کہ آدمی نیند میں سے، گہری نیند میں سے ایک دم سے، اور وہ آج تو آخری تاریخ ہے تو وہ سیل ٹیکس میں کھاتے دینے تھے. یہ موسیٰ تو نہیں، کوئی موسیٰ تو نہیں. اور خدا کیسے ہیں کہ موسیٰ کو اس کی گود میں بٹھا کر دکھا دیا کہ جس موسیٰ کو مارنے کے لیے وہی اللہ اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں بغیر شکلوں کے، شکلوں میں اور شکلوں کے خلاف.
صندوق ہے، سمندر کی موجیں ہیں، موت ہی موت کے سارے اسباب ہیں کہ اس کے خلاف خدا کہ تم کہتے ہو سمندر میں آدمی ڈوبتا ہے، ڈوبتا وہ ہے جس کو ہم ڈبوتے ہیں، تیرتا وہ ہے اور کنارے وہ لگتا ہے جس کو ہم لگاتے ہیں، ہمیں پہچانو ہم کون ہیں۔ اللہ کی شان، جس موسیٰ کے قتل کے لیے کہ وہ وجود میں ہی نہ آئے، آ گئے تو زندہ نہ رہیں، زندہ رہیں تو پھر اتنے بڑے نہ ہوں اور ایسا نہ ہو، سارے جتن کر لیے، اخیر میں لا کر انہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لا کے بٹھایا۔ اب مسئلہ آیا سب سے پہلے اس بچے کے دودھ کا۔ فرعون اور اس کے سارے جتنے کارندے تھے، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ خوراک کے ہیں، یہ مالیات کے ہیں، یہ فلانے کے ہیں، یہ فلان، وہ سارے اس کے کہ بھئی اس بچے کے دودھ کا انتظام کرو۔ کیا مسئلے کا حل؟ لوگ کہتے ہیں نا اس مسئلے کا ہم حل کر دیں گے، تو سب بیٹھے تھے، آواز لگی حکومت کی طرف سے، اس بچے کو کون دودھ پلانے کو تیار ہے؟ ارے اعلان سنتے ہی سارے قاہرہ کی ایک سے ایک حسین، بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلانا ہے، کتنی بڑی رقم ملے گی۔ اب ہر ایک کہہ رہی آجا مننے، آجا میری آنکھ کے تارے، آجا میرے جگر پارے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی۔ اور حق تعالی شانو فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَ، ہم نے بریک لگا رکھا تھا، خبردار کسی کی چھاتی سے لگے، ہم نے تمہاری ماں کی گود سے لیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ گود میں واپس کریں گے، خبردار۔ اب ایک سے ایک، ارے یہ منا عجیب ہے، بھوکا بھی ہے، دودھ پیا نہیں ہے، اور ہم بلا رہی ہیں آ ہی نہیں رہا، کہ تمہارے بلانے سے تھوڑے آئے گا، وہ تو اس کے بھیجنے سے آئے گا۔ ان کی بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، یا اللہ بھائی جان تو فرعون کی گود میں ہیں، بولتے بنتی ہے نصیحتیں بنتی ہیں، اگر بولے تو ایک سے دو کہ اچھا تو اس کی بہن ہے اور یہ موسیٰ ہے، تم لاؤ تو دونوں کو نمٹاؤ، اور سہے تو کہ بہنوں کو بھائیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، بھائی تو بہت مارتے ہیں بہنوں کو گھروں میں، اور روز شکایت ہے ابا بھائی نے مارا، ابا بھائی نے مارا، بھائیوں کے بہت نخرے ہوتے ہیں، بیچاری بہنیں کرتی رہتی ہے، اپنی سسرال میں جانے کے بعد بھی بھائی جان کی خیر خبر لیتی رہتی ہیں، بھائی اچھے ہیں، بھابھی اچھے ہیں، بھائی کے بچے اچھے ہیں، اور بھائی کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ بہن کے بھی دیکھ لے کبھی۔ خیر یہ منظر دیکھ کر نہیں رہا گیا تو سیدھی گھر گئی، اماں اماں بھیا، اماں بھیا، ارے بیٹی کہاں رکھی ہے بھیا، زخم پہ مسالہ چھڑک رہی ہو، وہ تو صندوق میں رکھے گئے، موجوں کے حوالے ہوئے، خدا جانے کہاں کن موجوں میں ہوں گے، اماں بھیا۔ لیکن بچے جو ہے نا بعض دفعہ جو بول نہیں سکتے تو ماں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، جیسے گلی میں آیا انگور تو انگور بولنا آتا نہیں ہے اور بچے نے دیکھ لیے، اب اماں سے اماں اماں، اور وہ کہ انگور دلا، تو اماں کو کھینچ کے لے گئی، اور وہاں فرعون اور سارا دربار، فوج، ہتھیار، اور دیکھا کہ نور نظر فرعون کی گود میں، او بیٹی تو نے یہ کیا کیا، یک نہ شد دو شد، دو نہ شد سہ شد، ایک نہیں دو نہیں اب تو تینوں کا نمبر، اگر پتا چل گیا کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ موسیٰ ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ آجا مننے، اوہو، ہاتھ لمبانے تھے کہ فرعون کی گود چھوڑ کر سیدھے ماں کے سینے سے، اور دنیا حیران و شزدر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ ہو رہا ہے جو اللہ کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ، کہ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہ وہ ہو رہا ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ جتنی کھڑی تھی کہ یہ کون عورت ہے،
اس لیے کہ گھر سے ایک دم سے آئی تھی تو کہاں وہ، اور وہاں کہاں تھا میک اپ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ کیا یہ سب کرتی. وہ اپنے چولہے کے پاس کے جو کپڑے تھے میلے بھی تھے اور پھٹے بھی تھے انہی کے ساتھ آئی. اور وہ جو آئی تھی وہ قاہرہ سے، ایک سے ایک کا سوٹ، ایک سے ایک کی ساری. یہ کون عورت ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ ہوا جو اللہ نے کیا کہ ہر ادا توحید کا سبق ہے. الا کل شیء لہ آیۃ، الا کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ذرہ ذرہ پکار رہا ہے قدرت والا اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی. ماں کے سینے سے لگا دیا. یہ کیا ہوا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے. جس گود سے لیا ہے اس گود میں واپس کریں گے. اب آیا مسئلہ دودھ کا. وہی اس عورت سے کہو کہ ہمارے بچے کو دودھ پلاوے اور ہم ان کے لیے اپنے شاہی محل کے برابر میں، تاکہ بچے کو ہم دیکھتے بھی رہیں، کھیلتے بھی رہیں، پیار کرتے رہیں. دودھ پلانے کے وقت میں اس کو دودھ پلا دے تو ہم اپنے شاہی محل کے برابر میں اس کے لیے بنگلہ بنا دیں گے اور اس کے لیے بھی خادمائیں ہوں گی. اور تنخواہ تو کیا تنخواہ، جو کہے گی ہمارے منع کو دودھ پلا دے. لیکن واقعات ہماری رہبری کرتے ہیں. یہ نہیں کسی نے لمبا نوٹ دکھا دیا، کسی نے لمبی تنخواہ دکھا دی، کوئی لڑکی نظر آ گئی، کوئی سامان نظر آ گیا، رال ٹپکا لی، بیچ کھایا ایمان. یہ واقعات ہماری رہبری کرتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا حکم پورا کرنے میں جو کچھ اپنے پاس ہے وہ سب چلا جائے ہم کامیاب ہیں. حکم توڑ کر 7 زمین و آسمان کی شکلیں مل جائے ہم ناکام ہیں. ہماری کامیابی شکلوں میں ہے، نہ ہماری ناکامی شکلوں کے ہاتھ سے نکلنے میں ہے. ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ کا دین، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سبق پڑھایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی. زلیخا نے لالچ دیا تھا کہ اگر میری خواہش پوری کر دو تو خزانوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں، فوجیں تمہارے اشارے پر حرکت کرے گی اور ملک تمہیں. اور اگر مانتے نہیں ہو تو کال کوٹڑی میں ڈلوا دوں گی، سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہو گے. کیا کہا؟ رب السجن احب الی، پروردگار تیرا حکم پورا کر کے جیل خانے کی کوٹڑی یہ زیادہ محبوب ہے تیرا حکم پورا کر کے توڑ کر کے تخت شاہی اور شاہی تاج پہننے کے مقابلے. اس کو کہتے ہیں ایمان. ہم کہتے ہیں نا، اس لیے دوستو ایمان کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب حالات سامنے آتے ہیں. اسی لیے مسجد میں چوتھا کلمہ پڑھو تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف. اب بازار میں چوتھا کلمہ پڑھو تو 10 لاکھ. ایسی کیا بات کہ وہاں تو گاہک بھی یہی بولتا ہے، دکاندار بھی یہی بولتا ہے. بازار ہے، دونوں طرف مارکیٹ ہے، یہاں بھی دکان یہاں بھی دکان، یہ سامان وہ سب. ہر دکان کا سامان والا، ہر دکاندار کیا کہتا ہے؟ لوگوں تمہاری زندگی بنے گی میری دکان کے سامان سے، اور میری زندگی بنے گی تمہاری جیبوں کے پیسے سے. ارے یعنی ہماری سب کی تیرے سامان سے بنے گی تو تیری نہیں بنے گی؟ نہ میری نہیں بنے گی، میری نہیں بنے گی. آپ لے جائیے، کپڑا لے جائیے، یہ لے جائیے. کیوں کہ میری بنے گی آپ کی جیب کے پیسوں سے. تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر زندگی میری جیب کے پیسوں سے بنتی تو میری بن چکی ہوتی. نہیں 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 نہیں، میرے پیسوں سے نہیں بنتی. تیرے پاس جو سامان ہے اس سے میری بنے گی. یہ پیسے لے لے، سامان دے دے. وہ کہتا ہے سامان سے نہیں بنتی، پیسے سے بنتی. سامان لے جا، پیسے دے دے. دونوں کی بات ہے. یہ مومن چوتھا کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر۔ لوگوں، زندگیاں پیسوں سے بنتی ہے نہ سامانوں سے بنتی ہے، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی خدا بناتے ہیں، زندگی اس کی بگڑتی ہے جس کی بگاڑتے ہیں۔ زندگی خدا بناتے اس کی ہے جو اس کا دین اپناتا ہے، جو دین پر چلتا ہے۔ خدا زندگی اس کی بگاڑتے ہیں جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دنیا آخرت کی مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے دین دیا ہے۔ کہ دین کیا ہے؟ کہ دین ہر انسان کی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے اور نبیوں اور پیغمبروں کے واسطے سے ہر زمانے میں بھیجا ہے، اور سب سے اخیر میں کہ اب رہتی دنیا تک کے انسانوں کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین میں۔ ایک بات، اب یہ دین زندگیوں میں کیسے آئے گا کہ مذاکرے کر لو تو دین آ گیا؟ اس وقت بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ ہم نے ان سے مسجد وار جماعت کا مذاکرہ کیا، ہم نے ان سے گشتوں کا مذاکرہ کیا، ہم نے ان سے گھر گھر کی ملاقات، تو مذاکرے سے ہو گیا؟ اس لیے تو مستقل محنت ہے، اور یہ محنت سارے اعمال کے مجموعے کا نام ہے کہ ہر آدمی عمومی گشت کر رہا ہو، خصوصی گشت کر رہا ہو، اپنی مسجد کا دوسرا گشت بھی کر رہا ہو، اس کے گھر مسجد کی تعلیم ہو رہی ہو، مہینے کے 3 دن پابندی سے ہر پرانا اپنے ساتھ نیاؤں کی جماعت بنا کے صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مسنون دعائیں، یہ سارے اعمال مل کر دعوت ہے۔ خالی دعوت کی باتیں بنانے سے دعوت نہیں ہے کہ پلاؤ، اچھا پلاؤ، ہاں پلاؤ، کہ پلاؤ ہو گیا، پلاؤ بولنے سے پلاؤ، گشتیں بولنے سے گشتیں، دعوت بولنے سے دعوت۔ کہ اگر پلاؤ بولنے سے پلاؤ نہیں ہے، بریانی بولنے سے بریانی نہیں ہے، تو خالی دعوت کی باتیں کرنے سے دعوت ہے؟ دعوت تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے کہ اب جب پلاؤ بننے لگا تو خوشبو ایک ہی بلڈنگ میں، نیچے والے بھی سن رہے، یار ان کے یہاں آج کچھ بن رہا ہے، آج ان کے یہاں کچھ پک رہا ہے، اوپر والے بھی سن رہے ہیں، نیچے والے بھی سن رہے ہیں، دائیں والے بھی سن رہے ہیں، بائیں والے، کہ جب دعوت کے ذریعے دین آتا ہے تو پھر اس کی خوشبوئیں ہوتی ہے، بھئی ان کے یہاں تو بڑا سکون ہے، یہ تو باپ بیٹے ایسے رہتے ہیں، دونوں بھائیوں میں ایسی محبت ہے، ان کے گھر میں تو ایسا سکون ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دین آیا۔ پلاؤ پکی تو سب جگہ خوشبو پھیل گئی، یہ دین آیا تو گھروں میں سکون، کاروبار میں برکت، زندگیوں میں برکت ہے، اعمال کی توفیق، ایک دوسرے کا حق پہچاننا، اس کو ادا کر رہے ہیں، کہ سارے سونگ رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی اس دعوت کی محنت سے جو ایمان بنا تھا اور دین بنا تھا، تو خوشبو تو ابو جہل نے بھی سونگ لی تھی، خوشبو، لیکن اڑیل تھا، ضدی تھا، اس نے تو مانا نہیں، وہ تو آیا نہیں، لیکن اس کا بیٹا جو تھا حضرت اکرمہ، بھئی اس میں کیا بات ہے، جب اتنی شاندار خوشبو ہے تو پوچھ لیں، بھئی دو گے، پلاؤ کھلاؤ گے؟ ارے واہ، دسترخوان اسی کے لیے بچھایا، آ جاؤ۔ بنا بیتن وجعل فیہ مأدبۃ، بنا بیتن وجعل فیہ مأدبۃ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے کہ ایک تعمیر ہوئی ہے، ایک مکان بنا ہے، اس میں دسترخوان چنا گیا ہے، اور اس دسترخوان کا بلاوا دینے والے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ، پلاؤ تیار ہے، ایسی کیا بات؟ اکرمہ ہے، کہنے جی معدہ بہت خراب ہے، کیا بتاؤں، بہت گھوڑے دوڑائے ہیں، اور میرا کیا بنے گا؟ یہ پلاؤ میں کھاؤں گا تو ہضم ہو جائے گا؟ ہاں ہاں، پہلا سارا نکل جائے گا،
الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. ادھر کلمہ پڑھا اور تمام گندگیاں تمام ناپاکیوں سے پاک ہوا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اور جب راہ خدا کی نقل و حرکت پر چلے گا، اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت اکرمہ کہ کیا پوچھا؟ الی ما تدعو یا رسول اللہ. جو رسول کا نام سننے کو تیار نہیں تھا اب اس کی زبان سے کہہ رہا ہے آپ کی دعوت کیا ہے اللہ کے رسول. کوئی 2.5 گھنٹے کی تقریر تھوڑی تھی وہاں کہ 2.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. وہاں تو اتنا کہا دعوت ان تشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دے اور میری اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے دے. 2.5 گھنٹے لگے 2 گھنٹے. جیسے ہی سنا کیا کہا؟ ابسط یدک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہاتھ پھیلائیے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں. لیکن خیال آیا کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، بہت نافرمانیاں کی ہیں، آپ کو بہت ستایا ہے، اللہ کی بہت، میرا کیا ہوگا؟ اب حضور تسلی دے رہے ہیں گھبرا مت، اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے اور ہجرت سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی وقت میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا اور پھر وہیں عزم و ارادہ پکا. اللہ کے رسول آج کے بعد اکرمہ کی جان کی آخری سانس، اکرمہ کے مال کی آخری پائی، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، آپ کی رسالت کا سکہ ہر دل پر بیٹھ جائے، اکرمہ کی جان و مال اس کے لیے. اور خالی جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ابھی ان سے پوچھیں کہ کام کو کام بناؤ گے تو شور مچائیں گے. حضرت اکرمہ نے خالی اتنا شور نہیں مچایا، ایک موقع آیا اور تشکیل ہوئی. کون تیار؟ جیسے ابھی تشکیل ہونے والی ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 گھرانوں کو، کتنے؟ 80 آدمیوں کو لے کے نہیں، ایک گھر میں کہیں 5 کسی پاس 7 کہیں 3 ہوتے ہیں نا، 80 گھرانوں کو لے کے چلے، محنت کرتے رہے، سارے شہید ہو گئے. ایک بچہ اور ایک بچی بہت چھوٹی عمر کے، وہ 2 بچ گئے. جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی شادی ہوئی اور پھر ان سے نسل چلی کہ جس بات کا عہد و پیمان کیا تھا اس کو کر کے دکھا گئے. میرے دوستو، ہم اپنے ایمان میں اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کے پورا کرنے میں، اس کام کو کام بنانے میں، اس کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے میں ہم بہت کمزور ہیں. اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، اس وقت شیطان بند ہے، جنتیں مہکائی جا رہی ہے، اعمال کا بھاؤ ہے، فرشتے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، سارے اسباب ہیں. صرف تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے مجمع میں ایسے بھائی جن کے اب تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، سب سے پہلے وہ جن کے 4 مہینے لگے ہیں اور بار بار لگے ہیں لیکن وہ پیدل نہیں چلے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی زندگی کے واقعات اسی لیے سننے اور سنانے کہ خدا ہمیں ان کی نقل اتارنے کی توفیق دے. کہ فرمایا حضور نے من تشبہ بقوم حشر معہم، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے خدا اس کا حشر قیامت میں اس کے ساتھ. کہ یہ مہاجرین کی نقل ہے، انصار مدینہ کی نقل ہے، نبی کی محنت، نبی کی بات کی نقل ہے. اللہ بہت کریم ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم مفلس ہیں. ہماری جھولی میں وہ ایمان کی قوت و کمال ہے، نہ ہماری نمازوں میں جان ہے، نہ ہم دعاؤں کے اعتبار سے اتنے طاقت. لیکن کہ اللہ پاک اگر کوئی بہروپیہ رنگ بھر لیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھرا تھا، اور جیسے ایک بڑھیا حضرت یوسف کی بولی بولنے جا رہی تھی
حضرت یوسف علیہ السلام کا نیلام ہو رہا تھا بازار میں، لوگوں کو پتا چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو کیسا تھا، لوگوں نے تجوریوں کے دروازے کھول دیے تھے اور تھیلیوں کے منہ کھول دیے تھے کہ جو قیمت چکانی پڑے ہم ہر قیمت چکا کے یوسف کو خریدنے کو تیار ہیں۔ ایک بڑھیا اپنے ہاتھ کا کانٹا ہوا سوٹ لے کے جا رہی، جوان ہوتے ہیں ذرا ایسے شوخی مزاج کے، اماں کہاں جا رہی ہو؟ جیسے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، اچھا تبلیغ میں جا رہے ہیں، دین زندہ کریں گے نا؟ اچھا اچھا، اماں کہاں جا رہی ہو؟ ارے یعقوب کے بیٹے یوسف کے نیک کی بولی بولی جا رہی ہے۔ اماں جانتی ہو یوسف کون ہے؟ ہاں، تو اس کے بولی میں بولنے کے لیے کچھ ہے تیرے پاس؟ وہ تو ہیرو جواہرات سے تولا جائے گا۔ ہاں بیٹا، اپنی انٹی میں سے وہ ہاتھ کے کاٹے ہوئے سوت کی انٹی نکالی، بیٹا یہ بولی میں بولوں گی، 3 چلے بولوں گی بیٹا، 3 چلے۔ اماں یوسف تو وہ ہیں کہ دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ ہاں بیٹا یہ تو میں بھی جانتی ہوں، اور میرا سود بھی قیمت نہیں بنے گا، کیا میرے 3 چلے، کیا میرا پیدل، کیا میرا سواری۔ جب ابو بکر عمر عثمان و علی، جب بدر والے، احد والے، خندق والے، تبوک والے، جب مہاجرین کا مجمع اور انصار کا مجمع، اور انہی کے ساتھ ان کی پاکیزہ بیویاں، ان کی جوان و دوشیزہ لڑکیاں، ان کی بچیاں، کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سارا کچھ، میرے 3 چلے، میرا سال۔ بیٹا میں بھی جانتی ہوں کہ یوسف کی قیمت نہیں بن سکتی، لیکن صرف اس لالچ میں، وہ قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، جن و انس ہوں گے، امتیں آئیں گی، نبی آئیں گے، یوسف کے خریداروں کی فہرست پڑی جائے گی، یہ بھی تیار تھے، یہ بھی تیار تھے، یہ بھی تیار تھے، یہ بھی خریدنے کو بولی بول رہے تھے۔ بیٹا جب فہرست پڑی جائے، کہیں کسی کونے میں میرا بھی نام ہو جائے گی، یہ بڑھیا بھی تھی، یہ بھی کہہ رہی تھی میں بھی یوسف کو خریدوں۔ ہماری حیثیت تو ایسی ہے، کیا ہمارے مجاہدے، کیا ہماری قربانیاں، وہ صحابہ جو قیامت کے میدان میں ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، تمام مہاجرین